اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین گرام، آج کے اس جمعے کے اندر بڑی اہم گفتگو وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہم کو بچپن میں جو ایمانیات پڑھائی جاتی ہیں، ان ایمانیات کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے، تسلیم کیا ہے، ہمارا اس پر عقیدہ ہے، اور ہم جو ہے اس کو اپنے دل و جان کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر۔ یہ والیوم الآخر یہ آج کی ہماری گفتگو کا بیان کا موضوع ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت آنی ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت بہت سے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے آخرت کے اندر کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا، نہ سزا ہے نہ جزا ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ اسی لیے وہ لوگ، قیامت کا انکار کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے ساتھ؟ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، انڈیا، یہاں لاکھوں کے اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں موجود ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں، اپنے مردوں کو بالکل کوئلہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی راکھ کو دریا یا سمندر کے اندر بہا دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم ناظرین، ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آدمی اگر مر گیا تو وہ مٹی ہو جائے گا، بلکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، انسان منتقل ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں منتقل ہوا، دنیا سے قبر میں منتقل ہوگا، قبر میں سے میدان محشر کے اندر منتقل ہوگا، میدان محشر سے پھر یا جنت کے اندر یا جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور آخری انسان کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ سچ اور برحق ہے۔ ہمیں اپنے اس عقیدے پر اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ پکے اور سچے اور بہترین عقیدہ جو ہے وہ نصیب فرمایا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا؟ مجھے جلا دینا، جلا کر جو میری راکھ ہوگی اس راکھ کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر لینا۔ آدھی راکھ، ایک حصہ راکھ وہ دریا کے اندر بہا دینا، ایک حصہ جو راکھ کا ہوگا اس کو جب تیز آندھی چلے، طوفانی دن ہو، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اس کو ہوا کے اندر اڑا دینا، اور جو تیسرا حصہ جو ہوگا اس کو آگ کے اندر ہی رہنے دینا، اس کو وہاں سے اٹھانا ہی نہیں۔ اپنے بیٹوں کو اس نے یہ نصیحت کی۔ اس کے بیٹوں نے اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے باپ جب مرا، اس کی راکھ کو 3 حصوں میں کر لیا، آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا، آدھی کو دریا کے اندر بہا دیا، آدھی کو آگ کے اندر ہی جلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی ساری راکھ کو جمع کرو۔ اللہ رب العزت تو ایک ایک ذرے سے بھی واقف ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت
پہاڑوں کے ذرات کو جانتے ہیں کہ کتنے ذرات ہیں، اور ریگستان کے اندر جتنے ریت کے ذرات ہیں اللہ ان کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تو ایک مٹھی ریت کی اٹھائیں تو اس کو گن نہیں سکتے کہ کتنے ذرات ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی علم رکھنے والی ذات ہے، اللہ رب العزت ریت کے ذرات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی ساری راکھ کو جو ہوا کے اندر اڑائی گئی اس کو بھی جمع کرو، جو پانی کے اندر بہائی گئی اس کو بھی جمع کرو، اور پھر جو راکھ کو آگ کے اندر جلا دیا گیا اس کو بھی جمع کرو۔ جب اللہ رب العزت نے جمع کروایا، دوبارہ اس انسان کو اسی راکھ سے اللہ رب العزت نے بنا دیا انسان، اور پھر اس کے اندر روح کو پھونک دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے میرے بندے، ایک تو وہ ہیں کہ جو میرے انکار کرنے والے ہیں، وہ تو اپنے جسموں کو جلاتے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہے، وہ تو سمجھتے ہیں نہ قبر ہے نہ حشر ہے، نہ پل صراط ہے، نہ میدان محشر ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ تجھے کس بات نے اس چیز پر مجبور کیا کہ تم اپنے جسم کو جلانے کی وصیت کر دیتا؟ تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرتے ڈرتے کہا، اے باری تعالی، مجھے اپنے گناہوں سے، اپنی گناہوں والی زندگی سے، بدکاری والی زندگی سے اتنا ڈر اور خوف تھا، اور تیرے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے اتنا ڈر اور خوف تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے اگر جلا دیا جائے، میری راکھ کو اڑا دیا جائے، آدھی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیا جائے، تو مجھے یہ لگا کہ شاید اس عمل سے میرا جسم دوبارہ تیار نہ کیا جائے، لیکن اے باری تعالی، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تو نے واقعی میرے ڈر سے یہ عمل کیا ہے، جا، میں نے تیرا یہ سارا گناہ معاف کر دیا، اور تیری زندگی جو بدکاری کے اندر گزری وہ ساری کی ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دی۔ اللہ کی ذات بندوں سے اتنا پیار کرنے والی ذات۔ تو محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، اور قیامت کے اندر ہر انسان نے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، چاہے وہ دہریہ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، بت پرست ہے، جس عقیدے کے ساتھ دنیا کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، ہر انسان نے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، ہر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن حاضر ضرور ہونے۔ اور جو حاضری کا دن ہے وہ دن بڑا ہولناک ہے۔ جو شروع میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج قیامت والے دن سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی۔ اب سورج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، لیکن آج بھی کوئی انسان سخت جون جولائی کے مہینے کے اندر دھوپ کے اندر 10-15 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب سورج ہمارے چھت سے زیادہ قریب آ جائے گا، اور ابھی تو ٹھنڈی مٹی کی زمین ہے اور پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، تو اس وقت کیا تپش کا عالم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح قیامت کے دن کے منظر کو پیش کیا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ کچھ لوگ ٹخنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ناف تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور حد یہ ارشاد فرما دی کہ یہاں تک کہ کچھ لوگ اتنے گناہ کر کے دنیا سے جائیں گے کہ ان کے جو ہے منہ اور سر وہ بھی پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور فرمایا کہ اس طرح ہوں گے کہ جیسے پسینے کی ان کو لگام پہنا دی جاتی ہے، یعنی جیسے کوئی ڈوبنے والا نہر میں، دریا میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو بار بار منہ اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منظر حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے پورے جسم کو پسینے کے اندر ڈبوئے ہوئے ہوں گے۔ اس قدر سخت دن ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
اولین آخرین سارے لوگ قیامت کے دن ننگے بدن ننگے جسم ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس میدان کے اندر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، یعنی مرد عورت کو نہیں دیکھے گا یا عورت مرد کو نہیں دیکھے گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اس وقت انسان اپنے ہوش کھو بیٹھے گا اور اپنے جو ہے عقل اور اپنی سمجھ کھو بیٹھے گا۔ اس وقت صرف ایک ہی پورے میدان محشر سے آواز گونج رہی ہوگی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ ہر انسان کی زبان میں یہ الفاظ ہوں گے، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا۔ کافر کی زبان پہ بھی یہ الفاظ ہوں گے، مسلم کی زبان پہ بھی یہ آواز ہوگی، اور عورتوں کی زبان پہ، مردوں کی زبان پہ، بوڑھوں کی زبان پہ، بچوں کی زبان پہ، ہر ایک کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، سوائے ایک ہستی کے، وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، فشفعت شفا، آپ کسی کی شفاعت کریے تو صحیح، ہم اس کی شفاعت قبول کریں گے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر لوگوں کی شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ تو غرض یہ کہ میرے محترم بھائیو اور دوستو، وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن کے اندر پورا میدان محشر جو ہوگا وہ چٹیل میدان ہوگا، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں سفیدہ پلاٹ۔ کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی پودا نہیں ہوگا، کوئی سائے دار چیز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انسانوں کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اور سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پر۔ زمین کس کی ہوگی؟ تانبے کی ہوگی۔ اس قدر سخت دن ہوگا، لیکن اس پورے میدان محشر کے اندر ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ جس عرش کے اوپر اللہ رب العزت جلوہ فروز ہوں گے، اس عرش کا سایہ ہوگا۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عرش کے سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہوگا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ہی میں بتا گئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس چانس ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، تو آج جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس اس سائے کے اندر جگہ بنانے کا چانس ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن کے جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سارے وہاں جمع ہوں گے۔ وہ 7 لوگ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر عدل کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آج ہم نام تو رکھتے ہیں اپنے بچوں کا عادل، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم خود عادل ہیں یا نہیں، عدل کی صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جج نے عدل کرنا ہے، یا قاضی عدل کرے گا، یا بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر کے اختیار میں عدل ہے، بلکہ ہر انسان کے اندر عدل کا مادہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنے متاحتوں کے اوپر عدل اور انصاف والا معاملہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس عدل کرنے والے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ عدل بہت بڑی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن بھی عادل کہتے تھے، جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ یہ محمد عادل ہے، منصف ہے، سچا ہے، ایمانت دار ہے۔ اتنا آپ کا عدل مشہور تھا۔
مدینہ کے اندر ایک عورت نے چوری کی، مدینہ کے اندر ایک عورت نے چوری کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کے اندر کیس لگا، تو جب کیس لگا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کر دیا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو وہ کسی اچھے گھرانے کی عورت تھی، اس کی طرف سے سفارشیں آنی شروع ہو گئیں، اس کی طرف سے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے شروع ہو گئے کہ یا رسول اللہ، یہ تو معزز گھرانے کی عورت ہے، اس کا تو باپ کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، اس کے تو بھائی کی بازار میں عزت بڑی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ سارا کا سارا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیش میں آ گئے، جوش میں آ گئے، کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس عورت کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل کا یہ جو ہے انصاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور اس طرح پوری زندگی کسی کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم نہیں کیا۔ پوری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے 5-6 بچے ہیں، ہم ان کے درمیان بھی کوئی انصاف کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان بھی انصاف کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اپنی بیوی اور اپنی بہن کے درمیان انصاف کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے گھر والے، اپنے ماتحت اور اسی طرح اپنی دکان کے ورکروں کے اوپر انصاف، اپنی فیکٹری کے ملازموں کے اوپر انصاف نہیں کر سکتے تو ایوانوں کے اندر قاضی اور جج کیسے انصاف کے فیصلے سنائیں گے؟ جب ایک ریڑھی لگانے والا وہ جو ہے آنکھ چرا کر خراب سیب کے ساتھ صحیح سیبوں کے ساتھ خراب بھی ڈالتا ہے، صحیح فروٹ کے ساتھ خراب بھی ڈالتا ہے، تو جب ریڑھی والا وہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر جو ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ کیسے انصاف کریں گے؟ ہمیشہ درستگی وہ نیچے سے جو ہے شروع ہوتی ہے۔ ایک دم سارا معاشرہ وہ درست نہیں ہو جاتا، ایک دم سارا معاشرہ وہ جو ہے عدل کے اوپر نہیں آ سکتا۔ نیچے سے اپنی ذات سے شروع کرنا پڑے گا کہ آیا میرے سامنے جب کوئی معاملہ آتا ہے کہ اس کے اندر اختیارات مجھے ہوتے ہیں تو میں ڈنڈی مارتا ہوں یا میں انصاف والا معاملہ کرتا ہوں؟ اگر ہمارے اندر عدل نہیں ہے تو میرے محترم بھائیو اور دوستو یاد رکھیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی پیارے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری دنیا کے اندر عدل کا جھنڈا لہرا کر دکھایا، عدل کا ڈنکا بجا کر دکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے، اپنے بیٹے کو حد لگائی۔ کیا واقعہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ایک پوری جماعت بنائی کہ جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متحد مصر کے اندر جائے گی اور وہاں جا کر حکمرانی کرے گی، پورے ملک مصر کی جو ہے حکومت کو سنبھالے گی۔ جب مصر کے اندر صحابہ چلے گئے، وقت گزرتا رہا، وہاں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ان کا نام تھا، وہ ایک دن انہوں نے رات کو کھجوریں بھگوئیں، رات کو کھجوریں یا انگور بھگوئے، صبح اٹھ کر، اب ایک ہوتی ہے نبیذ اور ایک ہوتی ہے شراب، نبیذ پینی جائز ہے اور شراب پینی اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن ان کا بنانے کا پروسیجر اور بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اگر ایک رات کھجوروں کو یا انگوروں کو بھگو کر رکھا جائے پھر تو نبیذ رہتی ہے، اگر 2 3 4 راتیں اگر ان کھجوروں کو یا انگوروں کو بھگو دیا جائے تو اسی پانی کے اندر نشہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کو یا انگوروں کو بھگویا ہوا تھا، کچھ دیر زیادہ وہ انگور یا کھجوریں جو ہے بھگوئی گئی، جب ان کو پیا تو محسوس کیا کہ اس کے اندر جو ہے نشہ آ چکا ہے، اس کے اندر غنودگی آ چکی ہے،
پینے کے بعد جو ہے دماغ کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر اور زبان اور کان کے اوپر غنودگی جب چھا گئی تو جب ہوش آئی تو فوراً جو ہے وقت کے حکمران جو تھے اس وقت مصر کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے دربار کے اندر حاضری دے دی اور کہا کہ آج عبد الرحمن بن عمر کو شراب پینے کی حد جاری کرو۔ کیسا ان لوگوں کا تقویٰ تھا کہ کہا کہ عمر بن عاص حکمران جو ہیں آج عبد الرحمن بن عمر، وہ عمر کہ جو اس وقت 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے، جو آدھی دنیا سے بھی زیادہ کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے، اس بادشاہ کا بیٹا شہزادہ وہ خود جو ہے قاضی کی بارگاہ میں، قاضی کی عدالت میں جا رہا ہے کہ آج میں نے نشہ آور چیز پی لی ہے، اگرچہ غلطی سے پی ہے لیکن اسلام کے اندر پینی جائز نہیں تھی، میرے اوپر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی تحقیق کی اور پتہ چلا کہ غلطی سے پی ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نبیذ کے اندر جو ہے نشہ آ چکا ہے، یہ نبیذ جو ہے شراب کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اصرار پر حد جاری کی، لیکن جلاد کو کہا کہ انہوں نے غلطی سے پیا ہے، ان کے اوپر ہاتھ جو ہے ہولا رکھنا، ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھنا۔ جب یہ واقعہ کا علم مدینہ کے اندر حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، فوراً کتابچہ لکھا اور خط لکھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ 2 نگران 2 پولیس والوں کے ساتھ عبد الرحمن کو گرفتار کر کے میرے دربار کے اندر پیش کیا جائے۔ کیسے پیش کیا جائے؟ 2 پولیس والوں کو، 2 جو ہے نگرانوں کو کہا جائے کہ اس کو پکڑ کر، جیسے قیدی اور مجرم کو پکڑا جاتا ہے، اس کو پکڑ کر میرے دربار کے اندر پیش کیا جائے۔ جب مدینہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر بیٹے کو، جس نے غلطی سے غنودگی والا شربت پی لیا تھا، جیسے آج کل ہمیں کھانسی کا شربت ملتا ہے نا، اس کو پینے سے نیند آ جاتی ہے، مختلف بیماریوں کا شربت ملتے ہیں، ان کو پینے سے جو ہے نیند آ جاتی ہے، اسی طرح معاملہ ہوگا میرے خیال کے مطابق۔ تو جب حضرت عبد الرحمن بن عمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیے، بغیر کسی بات سنے جلاد کو کہا کہ جس طرح ایک مجرم کو سختی کے ساتھ کوڑے لگائے جاتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمن کو بھی شراب پینے کی حد میرے سامنے جاری کرو۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو ایسا جذبہ دیا تھا، ایمانی جذبہ، عدل والا جذبہ، انصاف والا جذبہ۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف پوری دنیا میں مشہور تھا۔ آج بھی انگریز لوگ حضرت عمر کی تاریخ پڑھ کر اپنے ملکوں کے اندر قانون بناتے ہیں اور اپنے ملکوں کے قوانین کی درستگی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا جسم بھی منصفانہ ہونا چاہیے، عدل والی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اپنے گھر سے عدل شروع کریں، اپنی دکان سے عدل شروع کریں، اپنی ملازمت سے عدل شروع کریں، اپنی فیکٹری سے عدل شروع کریں، اپنی زراعت سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے عدل شروع کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پوری دنیا کے اندر اس نیک کام کو جو ہے فروغ دیں گے اور پیدا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل۔ اشہد ان لا